الشيخ محمد حسن سعيد الشرعي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ اتذکرون احالیکم یوم القیامہ فقال اما عند ثلاث فلا عند الكتاب وعند الميزان وعند الصراط. رواہ ابن ابی شیبہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. برادران اسلام، لائق صد احترام جناب صدر، قابل قدر ناظم اجلاس، محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، تمام قسم کی تعریف و توصیف اسی خلاق دو عالم کے لیے ہے کہ جس نے ہم کو اور آپ کو اپنی تمام مخلوقات میں سے چن کر کے سب سے اشرف یعنی انسان بنایا، سوچنے سمجھنے کی قوت صلاحیت ہے. مختصر حمد کے بعد درود و سلام کی ڈالیاں نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. جیسے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، کیمپس میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، ایک دن آتا ہے ان کا امتحان ہوتا ہے اور انہیں ڈگریاں ملتی ہیں. امتحان ہونے کے بعد انہیں ڈگریاں ملتی ہیں اور اس ڈگریوں سے
انہیں نوکریاں ملتی ہیں، اچھی اچھی نوکریاں ملتی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی اور اونچے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، تو یہ بلا پڑھے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، پیسے برباد کیے جاتے ہیں، وقت لگایا جاتا ہے، ٹائم ختم ہوتا ہے، ایک باپ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اپنا لہو قربان کرتا ہے، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، پھر وہ اس کی اولاد آگے جا کر کے اچھی اچھی ڈگریاں حاصل کرتی ہے۔ یہ دنیاوی مثال ہے۔ ایسے دنیا کی زندگی جو ہمارے لیے ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، ایک دن اس کا بھی رزلٹ ملے گا۔ آپ نے بارہا نہیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں حساب و کتاب لے گا، آخرت میں سب کے نامہ اعمال سب کو تھما دیے جائیں گے، وہی تو رزلٹ ہوگا۔ دنیا میں اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے، اچھا بہترین کام کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، خوش ہوں گے آپ، حساس بساس ہوں گے، آپ کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے اعمال برباد ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، تو پھر آپ کے نام اعمال آپ کے بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، آپ پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، شکوہ کر رہے ہوں گے، شکایت کر رہے ہوں گے، نفسی کے عالم میں پریشان ہوں گے۔ وہ رزلٹ اللہ رب العالمین کب دے گا؟ آخرت میں۔ اور دراصل اسی رزلٹ کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، ہم نے آپ کے سامنے قرآن عزیز کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ابن شیبہ کی ایک روایت میں نے پڑھی ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اقرا کتابک، روئے زمین پہ بسنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین سب کو جمع کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ لو بندو، آج تم خود ہی پڑھو اپنا نام اعمال، اپنا رزلٹ جو دنیا میں کر کے آئے ہو وہ آج خود ہی پڑھ لو۔ آج کے دن تم اپنا امتحان لینے کے لیے، اپنا حساب و کتاب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ اسی کے تحت میں ایک روایت بتاؤں، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتذکرون اہالیکم یوم القیامہ۔ لکھا ہے کتابوں میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں، جب دنیا سو رہی ہے، دنیا کے مشغولات سے بالکل تنہا دنیا سو رہی ہے، رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں رو رہی ہیں، سسکیاں بھر بھر کے وہ رو رہی ہیں۔ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ عائشہ کیا ہو گیا تم کو؟ کس چیز نے تم کو رلایا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک اسی عام خاتون کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مومنین کی ماں ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جو رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں سسک سسک کے رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، تھپکیاں دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، عائشہ کیا ہو؟ کس چیز نے تم کو رلا دیا؟ دنیا تو سو رہی ہے، دنیا محو خواب ہے، سب خراٹے بھر رہے ہیں، یہ رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں عائشہ تم کو رلایا کس نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَذْكُرُونَ أَحَالِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے اللہ کے نبی، یہ میرے سردار ہے، میرے سرتاج، دنیا میں آپ ہم سے بڑا پیار کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو، بڑے لاڈ و پیار سے پیش آتے ہو، آپ یہ بتاؤ
کہ کیا قیامت کے دن بھی آپ اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ بہت غور سے سنیں گے. اتذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن کیا آپ اپنے اہل و عیال کو خیال دیکھیں گے، دیکھ بھال کریں گے، خیال کریں گے؟ یاد آئے گا آپ کو کہ ہماری اہلیہ کہاں ہے؟ اے میرے سرتاج، دنیا جب نفسی نفسی کی حالت میں پریشان ہوگی، لوگ پریشان گھوم رہے ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے، ایسی حالت میں کیا آپ کو یاد آئے گا کہ ہمارے اہل و عیال کہاں ہیں؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عند ثلاث فلا. عائشہ یہ جان لو، صحیح بات تو یہ ہے کہ آخرت میں 3 موقع ایسے آئیں گے، 3 گھڑیاں ایسی آئیں گی، 3 مقام ایسے آئیں گے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عند ثلاث فلا. اے عائشہ یہ جان لو، ذہن میں رکھ لو، قیامت میں 3 گھڑی ایسی آئے گی، 3 مواقع ایسے آئیں گے کہ وہاں کوئی کسی کا خیال نہ کرے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو سوچ کے رو رہی ہیں. ہمارے ذہنوں میں آخرت کا ذکر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ہاں حساب و کتاب کا ذکر نہیں ہے، ہمارا ذہن اس سے خالی ہے. اللہ کے عذاب سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے حساب و کتاب کا ہمیں خوف نہیں ہے. اسی لیے دنیا کے لیے، دنیا طلبی کے لیے ہم پریشان ہیں. آخرت کا ذکر تک ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، فکر تک ذہنوں میں نہیں آتا. دیکھو ام المومنین رو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ محترمہ سسک سسک کے رو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی اس سے انہیں تسلی دے رہے ہیں. پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول کی جب یہ حالت ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں کرے گا، ایسی نفسی کے عالم میں سخت پریشانی کی حالت ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. ایسی حالت میں ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک ولی اپنے اہل و عیال کے کام نہیں آ سکتا. ہم نے کیا کیا ہے اپنے لیے؟ ہمارے کام کون آئے گا؟ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ وہی کام آئے گا، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوئے تو وہی ہوگا. بھاگتے پھریں گے، روتے پھریں گے، گڑ گڑاتے پھریں گے، فریاد کرتے پھریں گے، لیکن وہاں محبت کی چانس نہیں، کوئی چانس نہیں. لاسٹ وارننگ بھی تم کو دنیا میں دے دی گئی تھی. لاسٹ وارننگ، اور دنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، دار العمل ہے. یہاں جیسا عمل کرو گے وہی رزلٹ آخرت میں اللہ پاک دیں گے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوالوں کے جواب میں فرماتے ہیں اما عند ثلاث فلا. اے عائشہ یہ نوٹ کر لو، یہ جان لو، یہ ذہن میں اتار لو، قیامت میں 3 گھڑی، 3 مواقع ایسے آئیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. میرے بھائیوں بزرگوں، ایک پیغمبر بھی کام نہیں آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں سب سے پہلا مقام، سب سے پہلی گھڑی، سب سے پہلا موقع جو ہوگا وہ عند الکتاب. کتاب کیا ہے؟ وہی تو رزلٹ ہے، وہی تو نامہ اعمال ہے، وہی تو ہمارے کرتوت کا رجسٹر ہے. ہم نے دنیا میں جو کیا ہے اس کا وہی تو مین رجسٹر ہے، وہی رزلٹ ہے. اما عند ثلاث فلا عند الکتاب. اے عائشہ یہ جان لو، جب نامہ اعمال بٹ رہا ہوگا، جب نامہ اعمال لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، جب نامہ اعمال بٹ رہا ہوگا، ایسی حالت میں میں تم کو یاد نہ کروں گا، اپنے اہل و عیال کو یاد نہ کروں گا. گھڑی ہی ایسی ہوگی، عالم ہی اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا، اتنا سنگین ہوگا، اتنا پریشان کن ہوگا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا خیال نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کیسا دن ہوگا؟
وہ ایسا دن ہوگا کہ ایک دوست دوسرے دوست سے بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ایک باپ بیٹے سے بھاگے گا، ایک دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہوگی. میرے بھائیو، آنکھوں کا لاڈلا، وہ لاڈلا بیٹا جس کے لیے آپ نے اپنی نیندیں حرام کی ہیں، جس کی آسانیوں کے لیے، جس کے سکون کے لیے آپ نے رات بھر جاگ کے اپنے بیٹے کو سکون دلانے کے لیے اتنی کوششیں کی ہیں، وہ بچہ بھی آپ سے بھاگے. نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑا بھیانک دن ہوگا. وہ زلزلہ ایسا ہوگا، وہ بھونچال اتنا عظیم ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے ڈرو سے. اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر اور زیادہ فرمائی ہے. آگے فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ایسا موقع آئے گا، ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے. پتہ نہیں اس کو میرا دودھ پینے والا بچہ جو میرے سینے سے چپکا رہتا تھا، میں جس سے کھیلا کرتی تھی، جو میرے گود میں کھیلا کرتا تھا، وہ بچہ بھی پھینک دے گی، بچہ کا ساتھ نہیں ہوگا. ایسی حالت ہوگی، ایسا نفسی کا عالم ہوگا. وَتَذَوْ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا. ایک حاملہ عورت مارے ڈر کے، مارے بھائے کے، مارے خوف کے اپنا حمل ضائع کر دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بھانگ پی رکھا ہے، اس نے شراب پی رکھا ہے. لوگ کہیں گے، اتنا مخبوط الحواس ہوں گے لوگ کہ دیکھنے والے ایک دوسرے کو کہیں گے اس نے شراب پی رکھی ہے. اللہ فرمائے گا نہیں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. کسی نے شراب نہیں پی ہے، کسی نے بھانگ نہیں پیا ہے. اللہ کا عذاب ہے ہی اتنا سخت، اللہ کا عذاب ہے ہی اتنا بھیانک کہ لوگ مخبوط الحواس ہیں. جس کو تم یہ تصور کرتے ہو کہ اس نے شراب پی رکھی ہے، اس نے نشہ کر رکھا ہے، اس نے بھانگ پی رکھا ہے، غلط ہے. اللہ کا عذاب ہے ہی اتنا بھیانک کہ لوگ ایسی حالت میں. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اسی دن کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما عند ثلاث فلا. اے عائشہ جان لو آخرت میں 3 گھڑی ایسی آئے گی، 3 مقام ایسا آئے گا، 3 وقت ایسا آئے گا جہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. عند الکتاب، نام اعمال بانٹنے وقت، جب لوگوں کا رزلٹ دیا جائے گا، لوگوں کی ڈگریاں ان کے ہاتھوں میں تھمائی جائیں گی، ایسے وقت میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کئی جگہ پہ اس کا نقشہ کھینچا ہے. 29ویں پارے میں، 30ویں پارے میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. اللہ فرماتا ہے جس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بڑا خوش ہوگا، بڑی مسرت کے ساتھ، بڑی شادمانی کے ساتھ گھومتا پھرے گا، لوگوں میں گھوم رہا ہوگا ہماری خوشی کے، اور کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو. یہی میں نے اللہ سے گمان کیا تھا کہ اسے ملاقات کے وقت یہی میرا حساب و کتاب ہوگا. میرا نام اعمال آج مجھے مل گیا، پڑھ لو، تم بھی پڑھو. اتنا خوش ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. عیش و عشرت والی جگہ میں جا کر اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ.
جنت میں داخل ہو جاؤ، باغات میں داخل ہو جاؤ۔ بڑی پریشانی تھی تمہیں دنیا میں، بڑے پریشان تھے تم دنیا میں، کھانے کو سکون نہیں، رہنے کو گھر نہیں، پہننے کو لباس نہیں، تمہاری زندگی حجیرن تھی، تمہارے پاس سامان وافی تعداد میں نہ تھے، پریشان تھے پچھلے زمانے میں۔ آج تم پریشان نہیں رہو گے، آج تمہیں پورا بدلہ دیا جائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ لیکن جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش مجھے میرا نام اعمال ہی نہ ملتا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں اپنا حساب و کتاب بھی نہ جانتا، جو جیسے تھا ویسے چلتا، مجھے پتہ نہیں چلتا، تو کتنا اچھا ہو۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں بڑا زمیندار تھا میں، دنیا میں بڑا لکھپتی اور کروڑ پتی تھا، میرے پاس بڑی زمین تھی، بڑی جائیداد تھی، صاحب ثروت ہوا کرتا تھا میں۔ ما اغنا عنی مالیہ، وہ مال و زر میرے کچھ کام نہ آیا، جتنا بھی بینک بیلنس تھا کچھ بھی کام نہ آیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ جس کے لیے پریشان رہتے ہو، جس کے لیے کوشاں رہتے ہو، جس کے لیے جمع کرتے ہو، کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا نہ بنا دوں، یہاں زمین خرید دوں، وہاں زمین خرید دوں، اتنی بلڈنگیں بنا دوں، ایک دن چھوڑ کے چلے جاؤ گے، باپ بیٹا رہے گا، عیش مستی کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے دوسرے کی زمینوں کو ہڑپ لیا ہے، لوگوں نے اپنی اولاد کو صاحب حیثیت بنانے کے لیے، مالدار بنانے کے لیے، صاحب ثروت بنانے کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہ کی ہے۔ دنیا جہان سے روزی لے کے آتے ہیں، دنیا جہان سے روپے پیسے لاتے ہیں، حلال کا حرام کا کچھ بھی امتیاز نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دولت ہی ختم ہو جائے گی۔ ما اغنا عنی مالیہ، وہ میرا مال، وہ میرا خزانہ، میرے روپے پیسے کچھ کام نہ آئے۔ ہلاک عنی سلطانیہ، بڑی بادشاہت تھی میری، صاحب ثروت تھا میں، صاحب اقتدار تھا میں، لیکن وہ صاحب اقتدار جو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ دولت، وہ کرسی، وہ منصب جتنا مجھے ملا تھا ایک بھی کام نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ فرمائے گا پکڑ لو اسے، توق ڈال دو اس کے گلے میں، ثم الجحیم صلوہ، اور اسی پہ بس نہیں کرو، اسے ڈھکیل دو جہنم میں، اس کا اعمال ہی ایسا ہی خراب۔ میرے بھائیوں، ایک چیز میں اور بتا دوں، ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ نامہ اعمال دینے کی کیفیت اور حیات صرف 2 طریقے سے ہے، صرف اور صرف 2 طریقے سے ہے۔ میں تیسرا طریقہ بھی ثابت کروں گا قرآن کریم سے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دوسرے یہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یعنی جس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو داہنے ہاتھ میں اور کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، سامنے سے نہیں، داہنے طرف سے نہیں، بائیں طرف سے نہیں، پیٹھ کے پیچھے سے، مِن وَرَائِ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتا ہے کچھ لوگ اتنے قبیح ہوں گے، اتنے ناہنجار ہوں گے اور اتنے بڑے گنہگار ہوں گے
کہ جن کی زندگی کفر میں، ضلالت میں، بدعات میں، خرافات میں ختم ہوئی ہوگی، اتنے زیادہ ناپسند ہوں گے وہ لوگ اللہ کے نزدیک کہ ان کا نام اعمال داہنے میں نہیں، بائیں میں نہیں، پیچھے کی جانب سے پکڑایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں نام اعمال ہمارا داہنے ہاتھ میں دے تاکہ ہماری بگڑی بن جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو میں بتا رہا تھا کہ نام اعمال دینے کے وقت کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک پیغمبر، ایک ولی، ایک مرشد، ایک پیر، ایک فقیر، کوئی بھی ہو کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما عند ثلاث فلا، ایسا یہ یاد کر لو، قیامت میں 3 گھڑی ایسی آئے گی، 3 موقع ایسے آئیں گے کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اول ذکر فرمایا عند الکتاب، جب نام اعمال تقسیم کیا جائے گا اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا قرآن مقدس میں شروعات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینی شروع کی تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو ڈرا دو، خبر کر دو، بتا دو۔ یعنی شروعات تبلیغ کی، دین کی دعوت اپنے گھر سے شروع کر دو۔ اب چپ رہنے کا ٹائم نہیں ہے، اب اللہ کی دعوت کو عام کرو، توحید کی دعوت کو عام کرو۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کا نام گن گن کے بتایا۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں، تاریخ ابن ہشام وغیرہ میں اور سیرت النبی وغیرہ میں، رحمت للعالمین وغیرہ میں سب لکھا ہوا ہے بالکل کھول کے نام کے ساتھ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا اے قریش کے خاندان والوں، تم اپنی آخرت کا فکر کر لو، اپنے انجام کا فکر کر لو، اپنی آخرت کی فکر کر لو ابھی، کیونکہ میں کل قیامت میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا۔ اے عباس ابن مطلب، اپنے چچا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ میں کل قیامت میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا۔ اسی طرح سے لاسٹ میں رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، تم دنیا کی زندگی میں جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو، قیامت میں میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھو اتنا بڑا پیغمبر جو نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، تمام انبیاء کا سردار، وہ سردار اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے میری بیٹی، میرے مال سے جو تم سوال کرنا چاہتے ہو سوال کر لو، کیونکہ میں کل قیامت میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا۔ تو میرے بھائیوں، میں اس حدیث کی تفسیر ختم کروں کیونکہ ٹائم بہت قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما عند ثلاث فلا، عند الکتاب و عند المیزان، میزان کے وقت، پہلا نام اعمال کے وقت اور دوسرا میزان کے وقت۔ یہ میزان کیا ہے؟ جبرے اے میزان، جب نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، ہمارے بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے عصیان کا جو رجسٹر ہوگا وہ سب تولا جائے گا، ہماری نیکیاں تولی جائیں گی، ہمارے حسنات تولے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے موقع پر کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں عند الصراط، صراط کے وقت۔ صراط کیا ہے؟ صراط وہی ہے جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صراط بہت فصیح و بلیغ لفظ ہے، اپنے اندر بہت سارے معانی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ صراط کہتے ہیں پل صراط کو، جسے ہم کہتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس کا صراط نام اس لیے پڑا ہے کیونکہ وہ سبوں کے لیے شامل ہو رہا ہے۔ جتنے لوگ، یعنی دنیا میں جتنے لوگ آئے سب اس سے گزر جائیں گے، ٹوٹے گا نہیں۔ دنیا میں بریج ٹوٹ جاتا ہے، پل ٹوٹ جاتا ہے،
جسے ہم طریق کہتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے، طریق خراب ہو جاتا ہے، سبیل ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر صراط ختم نہیں ہوگا۔ جیسے خمار دوپٹہ جس کو بچی اپنے سر پہ لپیٹ لیتی ہے، پورا اس کا سر ڈھک جاتا ہے۔ جیسے لحاف کیا ہوتا ہے؟ آدمی پورے بدن کو ڈھانک لیتا ہے۔ رداؤن چادر جس سے آدمی پورے بدن کو ڈھانک لیتا ہے، یعنی اس کے بدن کو شامل ہوتی ہے وہ چادر۔ ایسے ہی صراط ہے جو تمام انسانیت کو شامل ہے، سب لوگ ادھر سے گزر جائیں گے مگر صراط نہیں ٹوٹے گا، نہ تو ایسا ہوگا کہ اس میں کمی آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، وہ صراط سے گزرنا پڑے گا، بنا گزرے کوئی چارہ نہیں۔ تو کیسے کامیابی ہوگی؟ دنیا میں جب صراط پہ چلو گے تب نا۔ روزانہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط۔ تو دنیا میں جب صراط پہ چلو گے تبھی آخرت میں صراط سے نکل جاؤ گے۔ اگر دنیا میں صراط پہ نہیں چلے تو آخرت میں صراط سے نہیں گزر سکتے۔ وہی صراط ہے جس کو دنیا میں بھی لاگو کیا گیا اور آخرت میں بھی لاگو کیا گیا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، یہ 3 گھڑیاں 3 مقام ایسے آئیں گے جہاں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آئیے آخر میں ہم اور آپ مل کر کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا نام اعمال ہم لوگوں کے داہنے ہاتھ میں دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔